روز کچھ نہ کچھ نئی ہمیں خبر سننے کو ملتی ہے. شیر افضل مروت ظاہر سب ان سے واقف ہیں. وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں جناب کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے بڑا انکشاف انہوں نے یہ کیا کہ 3 بار یہ رہائی ممکن ہوتے ہوتے رہ گئی. اچھا یہ بات وہ کر رہے تھے پروگرام آف دا ریکارڈ میں, اور حکومتی رہنما بیرسٹر عقیل بھی شو میں موجود تھے, انہوں نے بھی اس بیان کی تائید کی. اب شیر افضل مروت نے کہا کہ اکتوبر 2024 میں فیصلہ ہوا, بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سیف, علی امین گنڈاپور میں فیصلہ ہوا کہ بانی اور بشرا بی بی دونوں کو ضمانت پر رہا کیا جائے. اس وقت ظاہر ہے بہت ساری اور بھی ایشوز تھے, اور انہوں نے کہا فیض حمید کی رہائی سے متعلق بھی اس وقت نہیں مانگا گیا تھا, تو 2024 میں بھی بانی کی رہائی کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا گیا. اب یہ کیا وہ کہہ رہے تھے, کیا بتا رہے تھے, ذرا سن لیتے ہیں. 2024 میں بیرسٹر گوہر اس کے گواہ ہیں, بیرسٹر سیف اس کے گواہ ہیں, علی امین خان گنڈاپور اس کے گواہ ہیں. فیصلہ ہوا خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کی رہائی کا, لیکن اس دوران جناب اس وقت تنازع کھڑا ہوا فیض کے نام کا, وہ نہیں مانا گیا. پھر 24 نومبر آتا ہے, اس پروسیس کا تو میں خود حصہ رہا. اس وقت انہوں نے 1 ہفتہ ٹائم دیا کہ جی آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں, اور تیسری دفعہ پھر دسمبر میں جب گارنٹرز آ گئے. اب یہ تو زبان زدِ عام بات تھی کہ ہم نے بالکل آفر کیا تھا سنجانی کا, لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا نہیں ہوا ایسا. ٹھیک, پھر یہ بات تو آپ دیکھ لینا. اچھا جی, پھر سینیٹر فیصل باوڑا یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بانی کو مائنس کر دیا ہے, یہ صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کی کمیٹی میں بانی سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا اور بانی تو سائٹ پر ہو گئے. پروگرام خبر میں گفتگو کر رہے تھے سینیٹر فیصل باوڑا صاحب, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کیوں نہیں آئے. ملٹری رولز کے مطابق سزا پانے والوں کو کسی اور جیل میں منتقلی فی الحال نظر نہیں آ رہی. مزید کیا سنواتے ہیں آپ کو کے بارے میں بار بار ہم سن رہے ہیں کہ شاید ان کی جیل چینج ہو جائے. ابھی نظر نہیں, 1.5-2 مہینے بعد ٹھیک ہے چیزیں چینج ہو رہی. نااہلی بین, گورنر راج, 9 مئی کے کیسز منطقی انجام تک, جو بھگوڑے بھاگے ہوئے ان کو نکال لیں گے, غداری اور -1 جو آپ کو لسٹ دی ہے, جیسا ایڈ کریں گے ویسا بربریت سے ڈبل ریاکشن آئے گا, فورس سے آئے گا. کوئی کسی قسم کا ریپروشما پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے پی ٹی آئی کی with powers that be؟ عمران خان سے نہیں, نو not at all, clear -1. تو وہ کہتے ہیں جناب فیصل باوڑا صاحب کلیئر -1. اور جب پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو کل بانی کی بہنیں بیٹھی رہی باہر ملاقات کے حوالے سے. عطا تارڑ صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں جی کہ اب -1 ہوگا, اسی صورت میں پی ٹی آئی سے کسی طور پہ بات ہو سکتی ہے. اچھا یہ تو یہ معاملات ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے. ذرا اور سیاسی منظرنامے میں بات کر لیتے ہیں. کل بلاول صاحب پنجاب میں انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی اور بڑی انہوں نے وہاں پر گفتگو بھی کی, تقریباً تمام ہی موضوع کے متعلق انہوں نے بات کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ میں پنجاب میں کسی کے خلاف نہیں بولتا مگر پھر بھی برداشت نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں کہ جی سندھ میں اپنا گورنر لگا دیں, مگر وہ نہیں لگاتے, یعنی کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. پھر بلاول صاحب نے مریم نواز کی تعریف بھی کی, اور یہ تعریف وہ ایک دفعہ نہیں, اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. کہا کہ مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں. لاہور میں وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے اور کہتے ہیں جی کہ عوام ووٹ دیں گے تو ضرور وزیر اعظم بنوں گا. بانی پی ٹی آئی سے ذاتی اختلاف نہیں, ان کا طریقہ کار غلط ہے. اچھا یہ جو میں ابھی بھی آئی اسٹل آن دیٹ پوائنٹ جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ سندھ میں اپنا گورنر لگوا دیں, میرے خیال سے وہ جو فارمولا تھا 2-2 والا وہ اس کے اوپر اس کی بات ہو رہی تھی. اینی ہاؤ موونگ فارورڈ, پھر ایک سوال پر صوبوں سے متعلق سوال ہوا بلاول صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ مزید 20 صوبے بنانے سے پہلے جنوبی پنجاب سے متعلق پنجاب اسمبلی کی منظور قرارداد پر عمل کریں. قومی اسمبلی میں بھی نئے صوبوں کے لیے اتفاق رائے ہوا تھا, اس وقت ہماری اکثریت نہیں تھی. لاہور میں صنعت کاروں اور تاجروں سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں چلتی, پیار سے چلتی ہے, اور حکومتیں ڈنڈے کے زور پر معیشت چلانے کی کوشش کرتی رہی ہیں. پھر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا کہ سیلز ٹیکس کلیکشن صوبوں کو دینے کا مطالبہ کر دیا ہے, اور ٹیکس وصولی میں سندھ نے ایف بی آر اور تمام صوبوں کو پیچھے بھی چھوڑ دیا ہے. اور اچھا سن لیتے ہیں ہم بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. موجودہ حکومت یا پچھلا حکومت, ان کا زور یہ رہا ہے ڈنڈا کے زور پہ معیشت چلائیں, پیار سے چلانا چاہیے. ہم نے اپنا صوبائی ریونیو باڈی شروع کیا, اور ہمارا اس میں ریونیو جنریشن ایف پی آر کا ریکارڈ سے بہتر. بہت سی کانورسیشنز ہیں کہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات, وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات دور کرنا کہ ہم سب کا ذمہ داری ہے. ایف پی آر سے ریکویسٹ کرے سیلز ٹیکس آن گڈز, آپ اس کا کلیکشن کا ذمہ داری صوبے کو دے دیں. اگر ہم آپ کے ٹارگٹ کو میٹ نہیں کرتے پھر اس صورت میں آپ ہمارا پیسے کاٹیں. اگر ہم آپ کے ٹارگٹ سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں تو پھر وہ اضافی پیسہ آپ صوبے کو دے دیں.
تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں ان سارے تمام ایشوز کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حذیفہ رحمان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے اور وزیر مملکت بھی ہیں. تھینک یو سو مچ حذیفہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, ہم ذرا شیر افضل مربت کے بیان سے شروع کرتے ہیں جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں جی کہ 3 بار بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہوتے ہوتے رہ گئی. تو یہ مجھے بتائیے گا آپ کے علم میں یہ بات ہے اور وہ کیا حالات تھے اور کیا واقعات تھے کہ وہ رہائی ممکن ہو پا رہی تھی؟ جی بہت شکریہ صدر عبدالجبار صاحبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مربت صاحب بات کر رہے ہیں وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے, بالکل میرے علم میں ہے. ایک مرتبہ تو جب 26 نومبر کا دھرنا تھا اور اس موقع کے اوپر تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ باہر تھی, خاص طور پہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ, ان میں سب لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں کہا گیا کہ آپ ڈی چوک پر لازمی پہنچیں. اور اس وقت جب ان کے مذاکرات چل رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تو انہیں بتایا گیا کہ اس صورت میں ظاہر ہے ہم نے بھی رینجرز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, باقی نفری کھڑی کی ہوئی تھی, پنجاب کی پولیس تھی, ایف سی تھی, کہ ایسی صورتحال میں ظاہر جو تصادم کا خدشہ ہے وہ بڑھ جائے گا. اس پہ انہوں نے کہا کہ جی چلیں آپ میری ملاقات جو ہے وہ بانی تحریک انصاف سے کرا دیں تاکہ میں نے کنونس کر سکوں. اس حد تک بات ضرور تھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی کہا کہ آپ گڈ ول جیسر کے تحت کم از کم بانی تحریک انصاف کے جو بنی گالا کا گھر ہے اس کو آپ جو ہے وہ جیل ڈکلیئر کر دیں اور ان کو وہاں منتقل کر دیں. لیکن وہ بات میں میچور نہیں ہوئی اور ہماری طرف سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بالکل ہم اس پر راضی ہیں. اسی طریقے سے 2 اور موقع بھی آئے تھے, لیکن ان موقعوں کے اوپر یہ تحریک انصاف کی تجویز تھی کہ اگر بانی تحریک انصاف کی رہائی عمل میں آ جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں, رہائی نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بنی گالا شفٹ کر دیا جائے, اس پر بات ہو سکتی ہے. اس کو پھر ذرا سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر رہے ہیں. ہمیشہ سے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ ہو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو, ان کا ایک ہی موقف رہا بانی تحریک انصاف کی رہائی کے متعلق کہ ان کی رہائی جو ہے وہ عدالتوں سے ممکن ہے, کیونکہ ایک سزا یافتہ مجرم کو بغیر عدالتوں کے آرڈر کے رہا کیا ہی نہیں جا سکتا. نہیں تو آپ نے خود ہی کہا نا کہ آفر یہ دی تھی کہ جی اس پہ بات ہو سکتی ہے, تو وہ کس تناظر میں؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں سے ہی رہائی ممکن ہوگی, تو اگر بنی گالا کو بھی سب جیل قرار دینا ہو سکتی ہے تو وہ بھی تو عدالت میں قرار دیں. نہیں, وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا رائٹ ہوتا ہے. میں آپ کو سر تھوڑا سا گزارش کر دوں کہ کسی بھی سزا یافتہ مجرم یا قیدی کو کسی بھی جگہ پہ شفٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ جیل قرار دے سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو کورٹ آرڈر کی ضرورت ہوتی ہے, نہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کی رہائی عمل میں لا رہے ہیں. اس کی ماضی میں بے شمار ایگزامپل موجود ہیں. بے نظیر بھٹو شہید, ان کو جب جو ہے گھر کے اندر ڈیٹین کیا گیا تھا, گھر کو سب جیل قرار دیا گیا تھا, تو اس کی ایگزامپلس موجود ہیں. ایون کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اس سے یافتہ اس وقت قیدی نہیں تھی لیکن ملزم تھی, پھر بھی بنی گالا میں رہی اور بنی گالا کو سب جیل قرار دیا گیا تھا. یہ تو ڈسکریشن ہوتی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ قیدی ٹو قیدی دیکھ لے کہ صورتحال کیا ہے, سیکورٹی ایشوز ہیں, اس پر پھر وہ اس جگہ کو سب جیل قرار دے سکتے. اس کے لیے کورٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. جی اچھا ٹھیک ہے حذیفہ. اور ایک سوال اور اسی سے ریلیٹڈ, کل ہم نے دیکھا کہ ان کی بہنیں بیٹھیں اور یہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے جی فرسٹ پہلے ناکے سے بھی گزر کے دکھا دیں, تو یہ کیا ملاقاتیں بالکل نہیں ہوں گی؟ وہ اسی طرح آ کے دھرنا دیں گی, پھر کل کو وزیر اعلیٰ بھی 10ویں بار آ کے ملاقات کے لیے بیٹھیں گے, تو یہ سلسلہ کس طریقے سے سالو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت؟ جی بہت شکریہ صدر. میں چونکہ فیصل واڈا صاحب کی طرز سیاست سے اتفاق نہیں کرتا, بات میں نے بھی وہی کرنی ہے, لیکن بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں گلاس آدھا خالی ہے اور میں قائلوں کے کہوں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ کراس کر کے دکھائیں, یا یہ چیز مختصر بات ہے کہ قانون کو کوئی بھی ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. ایک ظاہر ناکہ موجود ہے, اس ناکے سے آگے الاؤ نہیں ہے. اگر کوئی بھی بندہ, چاہے وہ پی ایم ایل این سے ہو, چاہے پیپلز پارٹی سے ہو, یا کسی اور سیاسی جماعت سے ہو, اگر وہ پولیس کو پش کر کر زبردستی جیل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو جیل میں اور قیدی بھی قید ہیں, دہشت گرد بھی قید ہیں, کچھ ظاہر ہے کلندر تنظیموں کے لوگ بھی قید ہیں. تو ان کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ظاہر ہے پھر پولیس کو جیل کی پروٹیکشن یقینی بنانی ہے. یہ دیکھیں بغیر بانی تحریک انصاف کی بہنیں ہیں یا کسی اور سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں, تو وہ ظاہر ہے یہ بات میں صرف آپ کی بات کو کنکلوڈ کر دوں کہ بالکل یہ پالیسی واضح ہے, کسی سیاسی بندے کی ملاقات نہیں ہوگی, نہ بانی تحریک انصاف کو اب جیل سے بیٹھ کر سیاست کرنے دی جائے گی, کیونکہ جیل مینول میں موجود ہے کہ کوئی بھی سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا. یعنی پاکستان کے آئین کے مطابق سزا یافتہ بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہاں پر سزا یافتہ بندہ جو ہے صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا حذیفہ. موونگ آن, بلاول بھٹو صاحب کل یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب آتے ہیں وہ
تو کسی کو ہضم نہیں ہوتا. اور پنجاب میں کسی کے خلاف وہ تو کچھ کہتے ہیں میں کچھ بولتا بھی نہیں ہوں, پھر بھی برداشت نہیں ہوتا. تو شکوہ کرتے نظر آ رہے تھے. وہ کس کو ہضم نہیں ہوتا ان کا پنجاب آنا, اور وہ شکوہ کس سے کر رہے تھے؟ آپ کا کیا موقف ہے, پارٹی کا کیا موقف ہے؟ نہیں میں تو جو ہے ان کی گفتگو سن کر میں خود بھی حیران ہوں, اس طرح آپ حیران ہوئے. ہم سے تو بالکل ہضم ہوتا ہے. وہ جگ جگ آئیں, ان کا بہت بڑا پیلس ہے یہاں پر, کچھ 100 کنال پر مشتمل, اور ان کا گھر ہے, ہر چیز ہے. وہ آئیں, سیاست کریں, پنجاب میں بیٹھیں. گورنر ہاؤس میں کل وہ بیٹھے, ہمیں بڑی خوشی ہوئی. وہ بار بار آئیں, اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کو سپیس دینا ہوتی ہے. اور ہم نے تو 3 دن پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ طے کر لی ہے, اور پیپلز پارٹی نے بھی اس پہ ایگری کیا کہ پنجاب میں جو چیزیں ان کا طے ہوئی انہیں دی جائیں گی. تو میرے خیال سے بلاول صاحب وہ سیاسی سٹیٹمنٹ ضرور تھا, کوئی اس کا لاجیکل یا فیکچوئل بات نہیں ہے کہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا. پی ایم ایل ان کی لیڈرشپ تو سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے ختم ہوئی تو تحریک انصاف اور ایک کلٹ پیدا ہوا. اگر پیپلز پارٹی ریوائیو ہوگی, اس کا ووٹر ریوائیو ہوگا, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب چیئرمین بلاول, زرداری صاحب, آصفہ بختاور صاحبہ یہاں پر ٹائم دے. اور ہمیں تو اس کی خوشی ہے. اور آپ دیکھ لیں گے ان کے جتنے بھی ایم این ایز جو بنے پنجاب سے, خاص طور پہ گیلانی صاحبان بنے, راجہ پرویز اشرف بنے, اس کے علاوہ ان کے رائے حسن نواز بنے, ہم نے تو ان لوگوں کو سپیس دی ہے. اور سیاستدانوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپیس دیں. یہ تو بانی تحریک انصاف نے ایسی سیاست رکھ دی کہ سیاست میں پہلے اختلاف تھا, اس کو تلخی میں کنورٹ کیا, وہ دشمنی میں کنورٹ ہو چکا ہے. لیکن سیاست میں کچھ حرف آخر بھی تو نہیں ہوتا. آپ انہیں سپیس دینا چاہ رہے ہیں, لیکن جب معاملات آ جاتے ہیں 18ویں ترمیم پہ, این ایف سی پہ, تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے ان کی ٹون تبدیل ہو جاتی ہے, وہ اس پہ ایگری بھی نہیں کرتے. ابھی جیسے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی مزید پنجاب میں صوبے بنانے کی, اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر 20 صوبے مزید بنانے ہیں تو اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کی منظور قرارداد پر عمل کریں. تو بلاول صاحب کی یہ والی جو تجاویز ہیں, ان کو بھی ویلکم کر رہے ہیں آپ, جیسے ان کو ویلکم کر رہے ہیں پنجاب میں؟ جی دیکھیں, ہمارا نقطہ نظر ہے 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے کہ 18 امینڈمنٹ آئین پاکستان بننے کے 50 سال بعد ہوئی. پاکستان بننے کے آلموسٹ 60 یا 62 سال بعد ہوئی. تو 73 کے آئین میں کچھ کمیاں محسوس ہوئیں تو 18ویں آئینی ترمیم ہوئی نا. تو اگر 2010 میں ہونے والی ترمیم میں کچھ کمیاں نظر آ رہی ہیں اور 2025 یا 26 میں وہ 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ٹھیک ہو جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی اسے ایک دم پرسنل لے لیتی ہے. ہم نے نقطہ نظر ان کے سامنے ضرور رکھا ہے. اس طریقے سے این ایف سی کے حوالے سے وہ آلموسٹ کنونس ہو چکے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیفنس کا بجٹ دینے کے بعد, پینشنرز کے پیسے دینے کے بعد اس کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں ہے. اب وہ تو آپ سے سیلز ٹیکس بھی کہہ رہے ہیں صوبوں کو دے دیں وفاق. جی میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں, وہ اس پہ ڈیبیٹ کرنے پہ راضی ہو گئے ہیں. انہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ واقعی فیڈرل گورنمنٹ کے مطالبہ جائز ہے, کیونکہ بس پیسے نہیں بچتے. اب فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے کیسے دینی ہے اس کا طریقہ کار پہ وہ آ گئے ہیں. پہلے تو بات نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ہمارے 2-3 مطالبات ہیں, ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے. لیکن دیکھیے, آئینی ترمیم آئین میں امینڈمنٹ ہوتی ہے, آرٹیکل 239 کے تحت ہوتی ہے, اور اس میں ظاہر ساری جماعتیں جو کم از کم آپ کے ایوان کا 2/3 ہوں, جو 224 ووٹ ہے نیشنل اسمبلی میں, 64 ووٹ ہے سینٹ میں, اگر وہ نہیں ہو پاتے ہیں تو ظاہر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ آئینی ترمیم کر سکیں. چیئرمین بلاول اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں, ہم اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں. ظاہر ہے جس نقطہ نظر پہ ہم دونوں متفق ہوں گے تبھی ہمارے ووٹر اس میں ووٹ کریں گے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں, تبھی وہ ترمیم ہو سکتی ہے. جی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے آپ انہیں سپیس دیں گے پنجاب میں, اور وہ پھر پنجاب میں سپیس دیں گے. اس کے بدلے میں آپ چاہیں گے کہ جی وہ جو یہ والے معاملات ہیں نا, این ایف سی معاملات, دیگر یہ جو 28ویں ترمیم سے جڑے جو معاملات بتائے جا رہے ہیں, آپ انہیں پھر اس پہ راضی کر لیں گے. تو کوئی بارگیننگ چپ کے طور پہ سپیس دی جا رہی ہے کیا حذیفہ؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ بالکل پنجاب میں انہیں مکمل سپیس دی جائے گی, اور سپیس ہم نے دینی بھی ہے, اور یہ طے بھی ہوا تھا. اور آپ دیکھیں گے ان کے جو ابھی ہم نے مظفر گڑھ میں ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کیا, اور پیپلز پارٹی کا آپ کو پتہ ہے پنجاب میں ووٹ بہت محدود ہو چکا ہے, اس کے باوجود ہماری سپورٹ سے ان کا ایم پی اے بنا. تو آئندہ بھی انہیں جو ہے سپیس دی جائے گی. اور سیاست کچھ لو کچھ دو کا نام ہے. اگر آئین پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے پنجاب میں ہمیں 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور ان کو مزید بھی سپیس دینا پڑتی ہے, تو ہم کمپرومائز کریں گے, اور کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم کے لیے ہمارے ساتھ آئے. یعنی کہ آپ کافی پر امید ہمیں اس حوالے سے معلوم ہو رہا ہے حذیفہ. ٹھیک ہے, جی بالکل, وی آر ویری ہوپ فل. جی تھینک یو سو مچ. حذیفہ رحمان بات کر رہے تھے, اور وہ تو جی ویلکم کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ آئیں پنجاب میں. ہم تو چاہتے ہیں جی کہ جو پی ٹی آئی نے جگہ لی ہے اس جگہ کو آپ پر کریں. تو دیکھتے ہیں اب یہ معاملات, یہ دوستی کیسے آگے بڑھتی ہے.